اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورۃ ہود مکی ہے اور 123 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل ہے۔ موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 11ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 52 ہے۔ سورۃ یونس 10ویں تھی اور نزول میں 51 تھی، اور اس کے بعد سورۃ یوسف ہے، وہ 12 نمبر پہ ہے اور نزول میں 53 ہے۔ تو سورۃ یونس 51، سورۃ ہود 52، سورۃ یوسف 53۔ سورت ذوات الراء ہے، الف لام را، یعنی ان اللہ ارا کما روی عن ابن عباس فی بعض التفاسیر۔ کتاب احکمت آیاتہ، یعنی ھذا کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیت محکم ہے۔ محکم کے 3 مطلب ہوتے ہیں، ایک عین تقاضے کے مطابق، دوسرا ہر زمانے کے لیے دوا، اور تیسرا حق کا رہنما۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر تفصیل بھی ہے حکیم اور خبیر کی طرف سے۔ کتاب احکمت آیاتہ لأنہ من لدن حکیم وفصلت آیاتہ لأنہ من خبیر۔ حکیم کا تقاضا ہے کہ احکمت، اور خبیر کا تقاضا ہے کہ فصلت۔ باقی سورت اس مشہور شبے کا جواب ہے جو ہر زمانے کے مشرکین کو ہوا ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ آستانے اور درگاہیں اور یہ مختلف، جن کو وہ مختلف عناوین سے پکارتے تھے، انہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے عذاب سے ہمیں چھڑائیں گے۔ حق تعالیٰ نے کہا کہ اس قسم کا مقام مرتبہ میں نے کسی مخلوق کا نہیں دیا، میں ان کو جانتا نہیں یہ ہے کیا چیزیں، کہاں ہے یہ ان کے وجود کی نفی بکمال ہے۔ اس شعبے کا ذکر 18ویں آیت سورۃ یونس میں ہے، اور اس کا رد کیا گیا 25 دلائل عقلیہ اور 3 دلائل نقلیہ، واقع نوح، واقع موسیٰ، واقع یونس سے۔ اور اس شعبے کو مزید رد کر رہے ہیں، جس کو مفسرین کہتے ہیں بترقٍ و مزیدٍ۔ چنانچہ سورۃ ہود کے اندر 7 پیغمبروں کے قصے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ جو یہاں ہے پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ہے، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح کا، ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط کا، شعیب کا، موسیٰ علیہ السلام کا، یہ سب کے سب اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، پاکان زمانہ تھے، خدا کے ہاں ہادی و مہتدی تھے، مگر کسی کو عذاب الہی سے چھڑانے والے نہیں تھے۔ سورت کا حاصل کیا ہے اور سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت عبادت کرو مگر ایک اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تو تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ معافی مانگو رب سے۔ استغفار عہدۃ قیمۃ، مومن مسلم کا ایک زبردست کام استغفار کرنا ہے۔ استغفار جو قوم کرے وہ بامراد رہے گی، وہ عذاب سے بچ کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انفال میں کہا کہ ان پر عذاب نہیں آ سکتا، یہ استغفار کرتے ہیں۔ تو عذاب الہی کو روکنے کے لیے بھی استغفار ہے۔ سورۃ ہود میں آگے آ رہا ہے، یہاں بھی ہے کہ توانائی اور طاقت بحال ہو جائے گی، اور سورۃ نوح میں ہے کہ سب کچھ مل جائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، زوردار بارشیں ہو جائے گی،
وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد دے دے گا مال اور بیٹے دے کر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور دے دے گا تم کو باغات. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے کہ جو ہمیشہ استغفار کرے اور زیادہ زیادہ کرے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے راستہ ملے گا. ومن کل ہم فرجا، اور ہر پریشانی سے نجات. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی روزی ملے گی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ اللہ. تو استغفار بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اگر کوئی شخص استغفار کرے اور وہ اس کا کام نہ بنے تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کاذب اور دروغگو، جھوٹا ہے. استغفار سے ضرور کام نکلے گی. اور ایک روایت تفسیر الکشف والبیان میں ایسی دیکھی ہے جو دنیا میں کئی نظر سے نہیں گزری. اس میں لکھا ہے کہ جو شخص استغفار معمول بنائے گا اور ہمیشہ کرے گا، فانتہا السلاح، اس کو بھی کسی کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی، اور اس کے خلاف بھی کوئی ہتھیار نہیں اٹھا سکے گا. مولانا بھی فرماتے ہیں غم چوبینی زود استغفار کل، غم بامر خالق احمد کار کل. غم اور مصیبت جب دیکھے تو استغفار بڑھا دو، کیونکہ کوئی غم اور مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی. رحمان بابا اوزائے کہ وہی کس کم اوزیات زما دلا سکی گی، نو در رحمان دے دا کل بدو استغفار وی. کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہوگی تو رحمان ہم وقت استغفار کر رہا ہے. اور استغفار کرو رب سے، پھر توبہ کرو اس کے سامنے، دے دے گا تم کو بہترین سامان حیات ایک وقت مقررہ تک. اور وہ دیتا ہے ہر فضل والے کو فضل. اور اگر یہ منہ موڑے پس کہو کہ میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف پلٹو گے، وہو علی کل شیء قدیر. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یاد رکھو یہ ٹیڑے کرتے اپنے سینے کی پوشیدہ رہے اللہ سے. بعض صحابہ پر ایسا تقوی کا غلبہ تھا کہ طہارت خانے میں بھی آزاد چھپاتے تھے. الا حین یستغشون ثیابہم، یاد رکھو جس وقت یہ کپڑے ڈھانکتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتے ہیں وہ جو یہ چھپاتے ہیں اور جو دکھاتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والے ہیں دل کے راز اور بید. اللہ اکبر و کبیر. ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ جب پیغمبر میرے کمرے میں دفن ہوئے تو میں نے کہا کہ میرا خاوند ہے، اللہ کے رسول ہے. پھر جب میرے والد ابو بکر دفن ہوئے تو میں نے کہا میرے خاوند ہے اور میرے والد ہے. جہاں تک کہ جب عمر دفن ہوئے، اب جب میں آتی ہوں تو اپنے اوپر بڑے کپڑے ڈھانکتی ہوں، استحیاء من عمر، عمر سے پردہ کرتے ہوئے. وہ بیویاں اسلام کی مردوں سے بھی پردہ کرتی تھی. آج عورتیں کس طریقے سے کھل کر رہ رہی ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. خدا کا شکر ہے کہ مرکز اسلام حرمین شریفین میں اب بھی کوئی سعودی عربی عورت نظر نہیں آتی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کی روزی. رزق مقسوم مست وقت مقرر کردہ پیش ازاں بیش ازاں حاصل نمیگی رد بجود. حافظ صاحب کہتے ہیں. اور بی بی صاحبہ شہزادی زیب النساء کہتی ہے بحر روزے مکنند شک مخفی آخر رزق مقسوم رسد گرچہ پسو پیش رسد. یا ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے، انتقال کر گئے، بہت علم کے شوقین تھے، روح المعانی اور مشکات سبقن پڑھنے آتے تھے، فارسیات کے بھی بڑے دعوے دار تھے. میں نے حافظ کا اور زیب النساء کے دونوں شعر پیش کیے. میں نے کہا اس میں محاکمہ کرے، الی الموت نہیں کر سکے. نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں مگر اللہ کے ہاں ہے اس کی روزی. روزی رساں صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ اللہ. دیکھو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو خون سے رزق بنتا ہے، جب پیدا ہونے لگتے ہیں تو چھاتیوں میں صاف ستھرا دودھ آ جاتا ہے. جیسے جیسے بڑا ہونے لگتا ہے تو اللہ اپنے روزی کا رزق کا انتظام کرتے ہیں. کم از کم رزق کے معاملے میں مسلمانوں کو بہت ہی مطمئن ہونا چاہیے. ایسے عجیب عجیب واقعات میں نے دیکھے کہ میں خود حیران ہوتا تھا. والدہ صاحبہ فوت ہوئی تھی اور گھر تقریباً ختم ہو گیا تھا. میں 7 اسباق پڑھتا تھا، بس اگلے سال کراچی آنا تھا. میری ایک ہی بہن ہے، میری والدہ نے ان کو بڑی منت سماجت کی کہ اس کا خیال رکھے. میں سبق پڑھ کے ان کے گھر جا کے دیکھتا تھا تو کوئلوں پر چائےدان پڑا ہوتا تھا اور روٹی کے ٹکڑے ٹوکری میں پڑے ہوتے تھے. میں پلنگ پر تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر میں کہتا تھا کہ بہن تھوڑی سی چائے اور ایک ہو جائے، تو وہ بڑی اس سے ہارے دل سے اٹھتی تھی. زما بیر نش جانانا قد جنت پہ منارو ولاڑے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے بس وہ ایک مشقت تھی، ایک محنت تھی، اس کو گزارنا تھا، گزر گئی. کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر بڑے خزائن رزق سامنے کر دیتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہے، یہ ڈھابے جی کے پاس رہتا ہے، کبھی کبھی درس میں آ کے بیٹھ جاتا تھا. سندھی ماڑو ہے. تو ایک دن مجھے کہا کہ مولانا حمداللہ صاحب جامع المعقول والمنقول، استاد گرامی قدر حضرت مولانا عبدالحنان سے، محدث زمانہ مولانا سنجان، استاد العرب والعجم مولانا شیر علی شاہ، مناظر ملت امین اکاڑا، سب یہی تھے. تو ان کو ذرا لے آئے، تھوڑی سی ہوا خوری ہو جائے گی اور کھانا وانا کھا لیں گے. ہم اسی وین میں بیٹھ گئے، منصور بھائی چلانے لگے اور چلے گئے. وہاں ان کے گھر پر پوچھا، انہوں نے کہا وہ پرسوں کراچی گئے تھے، وہاں سے حیدرآباد گئے، گھر ابھی تک نہیں گئے. میں نے منصور کو ایسا کیا کہ بس گاڑی آگے لو. الحمدللہ جیب میں اتنی رقم تھی کہ 50-60 آدمیوں کو بھی کھانا کھلایا جائے. آگے جا کر کے روڈ پر ہمارے ایک پرانا فاضل ہے عبد القیوم سمو، وہ روڈ پر کھڑا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ. ہم اس کے پیچھے پیچھے گئے. اس نے ایک نہر کے پاس خیمہ لگایا تھا، وہاں بکرے ذبح کیے تھے، بریانی بنوائی، قورمہ بنایا، حلوہ پکوایا. وہ مجھے علماء کرام کہتے کہ آنا یہاں تھا، آپ کہیں اور چلے گئے تھے. میں نے دل میں کہا بس ٹھیک ہے. مولوی عبد القیوم سے میں نے ایسے سے پوچھا کہ کیا تقریب ہے؟ کہ کوئی تقریب نہیں، میں نے رات کو دیکھا کہ آپ علماء کے ساتھ یہاں سے گزر رہے ہیں اور میں کھانا پکاؤں گا. اور نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں مگر اللہ کے ہاں ہے اس کا رزق. رزق تو خالص اللہ دیتا ہے.
میں چھوٹا تھا، ہمارے محلے میں ایک بہت معزز آدمی تھا، اس کے بھائی اور بھتیجے سب ہانگ کانگ میں اس زمانے میں ہوتے تھے. تو ان کے یہاں کوئی تقریب تھی تو میرے والد صاحب کو کہا کہ آپ ایک دن پہلے میرے گھر آ کے میرے ساتھ رہیں گے، گپ شپ لگائیں. تو والد صاحب نے کہا کہ میں تو فارغ نہیں ہوں. میں نے کہا کہ یہ لڑکا فارغ ہے، یہ آ جائے گا، یہ تو بہت اچھا ہوگا، اس سے تو ہم مسائل پوچھیں گے. میں جب وہاں چلا گیا تو ایسے 10 بجے کے قریب مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں میرا کام کیا ہے. یہ تو خالص کھانا پک رہا ہے، کلیجیاں تل رہی ہے. یہ دل میں آیا کہ یہ تو سارے مہمان بڑے بڑے لوگ ہیں، تیرا کیا کام ہے ادھر بیٹھنے کا؟ میں آہستہ سے وضو وغیرہ کے بہانے باہر نکلا اور دریا کے کنارے آیا، وضو کیا. تو وہ حاجی صاحب پیچھے سے آئے، مجھے کہا میرے دل میں آیا کہ آپ چپنے لگے. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرا منہ قبلے کی طرف ہے کہ یہ سارے لوگ ایک طرف اور آپ کا جوتا دوسری طرف. یہ کھانے آپ کے لیے پک رہے ہیں. خدا پاک، حالانکہ میں رپٹ سے ہوں گا نا، میں بس تو کوڑ تو بلاڑ سب ضرورت سے رہے. تو نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں مگر اللہ کے ہاں اس کا رزق ہے. اللہ روزی رسا ہے. اللہ اکبر کبیر. تفسیر روح المانی میں اس جگہ آلوسی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دن اچانک دل میں جوش آیا کہ چلو کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے شرف کلام کرتے. جب وہاں پہنچنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ گھر تو ہو آتے، کچھ آٹا کچھ کھانے کا نظام بال بچوں کے لیے. دل میں ایک خطرہ گزر گیا، وسوسہ. جب موسیٰ علیہ السلام بارگاہ جل وعلا میں پیش ہوئے اور کوئی طور پر بارگاہ جل وعلا کی طرف سے شرف کلام نازل ہونے لگا تو فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ سامنے ایک پتھر ہے، لاٹھی سے توڑ دو. توڑ دیا. ایک اور نکل آیا کہ اس کو بھی توڑو، ایک اور نکل آیا کہ اس کو بھی توڑو. اخیر میں ایک چھوٹا سا نکل آیا صاف ستھرا، کہ اس کو بھی توڑ دو. جب اس کو توڑا تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا زندہ. وفی فیہ نبت طری، اور اس کے منہ میں ہری گھاس اور اوپر شبنم کا قطرہ. یہ تیرا کھانا، یہ تیرا فانٹا بوتل. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. حق تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، یہ مخلوق کچھ کہنا چاہتی ہے، ذرا کان تو قریب کرو. حضرت موسیٰ نے وہ کیڑے کے قریب کان لے گئے. وہ پڑھتا ہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. پاکی اس اللہ کے لیے ہے جو مجھے جانتے ہیں، میری یہ جگہ بھی اس کو معلوم ہے، مجھے کبھی بھی رزق سے نظر انداز نہیں کیا. سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. اے کریمی کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری. دوستارا کجا کنی محروم تو کہ با دشمنا نظرداری. ایک کریم اور سخی خدا آپ کے دشمنوں کفار بھی آپ کے خزائن سے کھا رہے ہیں. مومن مسلم موحد محسن کو کیوں چھوڑیں گے؟ آپ کے خزانے تو بہت ہی زیادہ رحم و کرم کے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور نہیں ہے کوئی زندہ سر زمین میں مگر اللہ کے ہاں اس کی روزی ہے. پر دیکھو کیڑوں کو اور طرح دے رہا ہے، پرندوں کو اور طرح دے رہا ہے، چرندوں کو اور طرح دے رہا ہے، درندوں کو اور طرح دے رہا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور وہ جانتے ہیں اس کی جائے قرار اور اس کی جائے امانت. ماں کا پیٹ جائے امانت ہے تو دنیا جائے قرار ہے.
اور اگر قبر کی زندگی جائے قرار ہے تو دنیا جائے امانت ہے. کل فی کتاب مبین، سب چیزیں لوح محفوظ میں ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین فی 6 ایام، 6 دن میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش تو پانی پانی تھا. کہتے اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوا کہ میں مخلوق پیدا کروں تو وہ ارادہ الہی ایک موتی کی شکل میں قیمتی ملغلرے پر شکل کے ظاہر ہوا. پھر اللہ نے اس پر نظر رحمت ڈالی تو فلتفا، سارا بہہ گیا اور ویڈیو شعبے. ثم التفت الیہ فاکتسفا، پھر نظر ڈالی عنایت کی تو جمنے لگا. سب سے پہلے جو نقطہ جمنے لگا اس کو مکہ مکرمہ، جس جگہ حجر اسود ہے یہی جگہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. ترمذی شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے چاہا کہ مجھ سے محبت ہو جائے، میری عبادت ہو جائے، تو فخلقت الخلق، میں نے خلائق پیدا کیے. حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ سے نعتیہ منظومہ میں کہتے ہیں اللہ کان ولیس شیء غیرہ، اللہ کان ولیس شیء غیرہ سبحانہ جل العظیم الشانی. اللہ تھے باقی کوئی نہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں بہترین عمل کرتا ہے. اصل مسئلہ اعمال کا ہے. سبحان اللہ. بڑے بڑے علماء عجیب عجیب گرانوں کہتے ہیں اور اللہ نے ان کو علم کی وجہ سے بادشاہت کونین عطا فرمائی. کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے خاندان کا آدمی نماز پڑھا رہا تھا، پیچھے ایک بڑا قاضی کھڑا تھا. اس نے کہا اس کا کیا کام ہے نمازیں پڑھانا؟ کہا آپ کا کیا کام ہے لوگ گھر لوٹنا؟ تم نے اپنے بزرگوں کا شرف و عزت رکھی ہے کیا؟ اسی واقعے سے اس کو سبق ہو گیا اور دوبارہ علم پڑھا اور وقت کا قاضی القضات بنا، تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں بہترین عمل کرے گا. احسن الاعمال، کیونکہ ہم شکر احسنی ہیں. ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی. اتباع سنت کھوٹ کھوٹ کر بری ہوئی. دیکھو مسجد میں پہلے سے صفحے بنانا، کتابیں بھری ہوئی عمل نہیں. دیکھو پہلے سے ہاتھ باندھنا بیکار، فیل، یہاں سے رد ہو گیا. اور نماز کے بعد سنتیں موجود ہے تو بیٹھنا برائے تسبیحات ناپسندیدہ ہے. دعا جب بھی کرنی ہو اللہ کے حمد و ثنا اور پھر درود شریف پڑھنی ہے. اذان کے دورانیے میں بیت الخلاء نہیں جانا ہے. یہ کام پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے. نماز سے پہلے جو صفیں بنی ہوتی ہے ان کو السلام علیکم نہیں کرنا ہے. عالمگیری، مرقات، تمام معتبرات. مسجد میں جاتے وقت پہلے، بلکہ ادب یہی ہے کہ جب بھی اتاریں گے تو بایاں پیر پہلا ہوگا اور اس کے بعد دایاں، اور مسجد میں داخل ہو جائے. اور جب بھی پہنیں گے تو دایاں پہلے اور بایاں بعد میں. یہی حکم جرابے کا اور موزے کا ہے.
یہاں سے اس بات کی تنقید ہو گئی ہے کہ مرد کے لیے 5 ٹخنوں سے اوپر کرنا ضروری ہے. جنہوں نے مکروہ تنزیہ کہا صراحتاً غلط کہا ہے، کیونکہ مکروہ تنزیہ پر تو کبھی بھی وہ بال نہیں ہوتا. یہاں تو ہے 3 آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ایک احسان جتلانے والا، اور دوسرا خرید و فروخت میں جھوٹی قسمیں کھانے والا، اور تیسرا وہ مرد جو 5 ٹخنوں سے نیچے رکھے. یہ کراہت تنزیہ کہاں ہے؟ تو تحریم ہے. اور پیغمبر نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز پڑھی اور اس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے تھے. فرمایا اعد صلاتک والوضوء جمیع، ابو داؤد کتاب اللباس صفحہ 209. 2-3 بار ایسا کرنے کے بعد آپ نے کہا صلیت ولکن اسبلت ازارک، نماز تو آپ نے پہلے بھی اور دوبارہ بھی پڑھی لیکن آپ کے ٹخنے پانچوں کے اندر تھے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ، اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی نماز قبول نہیں کرے گا جس کے ٹخنوں پر پانچے پڑے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت تھا، نبیذ و تمر بھی پلایا گیا، باہر آ گیا، اور اونٹنی کا دودھ بھی پلایا گیا، باہر آیا. اور طبیب نے کہا اوصی یا امیر المومنین، اگر وصیت فرمائے وقت نہیں ہے. اس دوران صہیب رومی آئے اور جب واپس ہوئے تو حضرت عمر نے کہا دوبارہ لوٹاؤ اس کو. کہا ہے میرے بھائی، ارفع ثوبک، پانچے اوپر کرو، لِأَنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ، اللہ بھی خوش ہوگا، کپڑا بھی صاف رہے گا. تو حضرت عمر کی شہادت کا لمحہ ہے اور اس وقت بیان کرتے ہیں کہ ٹخنوں سے پانچے اوپر کرو. اور یہ کہتے ہیں لوگ چاند تک چلے گئے، ہمارے مولانا ابھی تک پانچے اور پانچے. میں نے کہا آپ اس لیے تو گئے نہیں کہ آپ کے پانچے پسے ہوئے، اور جب آپ وہاں چلے جائیں گے تو ہم بھی پیچھے آ جائیں گے، وہاں بھی کہیں گے کہ بھائی پانچے اوپر کرو. پختو کے ہوئے کونا کے غولو چو خبر پار ہوچو، ہاں دیس بمبئی تروان دے پر تک تڑلو چلو نور دیس بمبئی تخیج. انفن فی الماء و استن فی السماء کما قالہ الاعراب. لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ آزمانا چاہتے ہیں تم کو کہ تم میں کون بہترین عمل کرے گا. بھئی یہ بہترین عمل نہیں ہے کہ آپ کی قمیص کی دائیں پٹی بائیں پر ہو، آپ کا کوٹ، واسکٹ، صدری، شیروانی، جبہ، عبا. اسلام کا مضبوط مسئلہ ہے. ہدایہ کتاب الجنائز فصل فی التکفین میں ہے کہ مردے کو کفناتے ہوئے پہلے بائیں پٹی لپیٹے، لیفوق علیہ الیمنی، تاکہ دائیں اوپر آ جائے. کما کان یلبس وہو کان فی الاحیاء، جب یہ زندہ تھا تو اس طرح پہنتا تھا. اور شرم کرو وہ بے شرم قوم، تمہیں مسئلہ معلوم ہونا یہ عیب نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے اور ضد و عناد پکڑا ہوا ہے. ہدایہ کی 244 شروح مجھے معلوم ہے، اور اس عبارت پر ہمارے تقریباً 3-3.5 لاکھ فتاویٰ ہے، کچھ مطبوع و اکثر مخطوط. ان سب میں یہی لکھا ہے. مجال ہے کہ کوئی امتی حنفی فقی ہدایہ کے خلاف کرے. یہ جو تم نے بائیں بٹن پٹی دائیں پر کی ہے، تم اس طرح نماز پڑھ لو نا، ایک مغرب کی 3 رکعت، اس طرح کبھی آپ نماز نہیں پڑھے تھے. یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب صحبت الفقہاء میں بیٹھیں گے. گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم زے تمستم.
بگفت آگے لینا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ ایک خوشبودار کیچڑ غسل خانے میں نظر آیا، میں نے حیران کیا یہ مشک و عنبر کہاں سے آیا؟ یہ بتایا کہ نہیں، یہاں کوئی ایسا نہا کے گیا ہے کہ جو عمر بھر اچھے لوگوں میں رہا ہے، اور جب اچھے لوگوں میں رہے گا تو اچھی صحبت پائے گا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں بہترین عمل کرے گا۔ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ کہہ بھی دے کہ تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہیں گے کافر لوگ، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر جادو واضح۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ہٹا دیں ان سے عذاب، یعنی پیچھے کریں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک معلوم وقت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو یہی کہیں گے کس نے عذاب کو روکا۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، یاد رکھو جب عذاب آئے گا ہٹے گا نہیں۔ آج دنیا میں کورونا وائرس ہے، بڑے بڑے طاقتور طاغوت عالمی شیطان سب کے سب بے بس ہے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو وہ جو استہزاء کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم چکا دے انسان کو اپنے پاس سے آرام و راحت، ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ، پھر کھینچ بھی لے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، وہ مایوس و ناشکرا ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم چکا دے اس کو راحت تکلیف کے بعد جو پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ، ضرور کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، ہر طرح تکلیفیں ختم۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، یہ اتراتا ہے اور شیخیاں بگارتا ہے۔ مطلب یہ کہ خوشی کے موقع پر شاکر رہے اور تکلیف کے موقع پر صابر رہے۔ نہ خوشی کے موقع پر کپڑوں سے باہر ہونے کی اجازت ہے، اور نہ صبر کے موقع پر بے صبری اور واویلا کرنے کا حق ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، حق پہ ڈٹے رہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیا نیک، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے اور اجر بڑا۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، بس کہیں آپ چھوڑنے والے نہ بنے وہ جو آپ کو بات وحی ہو رہی ہے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہونے لگے اس سے آپ کا سینہ۔ أَن يَقُولُوا، کہ یہ کہے نہیں، لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اتارا جاتا پیغمبر پر خزانہ، او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں رہتا فرشتہ۔ انما انت نذیر، بے شک آپ تو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، آپ کا خزانہ اور ملائک سے کیا کہا۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز کے خود ذمہ دار ہے۔ ام یقولون افترا، آیا یہ کہتے پیغمبر نے قرآن کو گڑھا ہے، معاذ اللہ۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، آپ فرمائیے لے آئیے نا 10 صورتیں اس جیسی گڑی ہوئی۔ آپ بھی تو عرب ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے، عرب باعدہ ہے، ابن ان جدن، آپ عربی زبان کے ماہر ہے، کیوں صورت نہیں بناتے؟ 13 سال مکہ میں پیغمبر و اصحاب کو تکلیفیں دی، ہجرت کرنے کے بعد کون سے آرام سے رہنے دیا، 2 میں بدر، 3 میں احد،
5 میں خندق، 6 میں حدیبیہ، 7ویں میں غزوہ خیبر، 8ویں میں فتح مکہ، 9 میں حنین، 10 میں تبوک، پھر حجۃ الوداع و وفات۔ تو ان کے لیے یہ چیلنج تو بہت آسان تھا کہ ایک عربی کی صورت بنا لیتے، لیکن قرآن کو پتہ تھا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکارو جو تم سے ہو سکے اللہ کے سوا ان کنتم صادقین۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس اگر یہ جواب نہ دے سکے، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، انما انزل بعلم اللہ، بے شک یہ قرآن اتارا جاتا ہے علم الہی سے۔ علم الہی ہے یہی قرآن، اس لیے اس کی تفسیر کا کوئی پایہ نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ امت ہے ایسی 50 اور ہو جائے اور 2,000 جلدوں میں تفسیر لکھی، تب بھی قرآن کا مفہوم باقی ہوگا۔ اور یہی کہنا ہوگا دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر، ماہم چنا در اول وصفی تماندے۔ فخر رازی بھی تفسیر کبیر میں رو پڑے، جس جیسی تفسیر سطح الارض پر نہیں، وہ سوات الالہام بے نقط تفسیر لکھنے والا فیضی نے بھی کہا وَمَاءٌ لَا ساحل لَهُ، یہ قرآن وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ ہر عالم، ہر مفسر، ہر فقیہ، ہر مجتہد، اس نے اپنے اپنے وقت میں اللہ کی کتاب کی عظمت کو دل و جان سے قبول کیا۔ بس اگر یہ جواب نہ دے سکے آپ کو، جان لو کہ بے شک یہ قرآن اتارا گیا علم الہی سے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے نزول کا؟ وَاللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، نہیں ہے عبادت کا لائق مگر صرف اللہ، نہیں ہے مشکل کشا حاجت روا مگر صرف اللہ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس کو مانتے ہو؟ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، جو چاہتا ہو دنیا کی زندگی اور رونق اس کی، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، لٹا دیں گے اس کو نیکیاں وہی پر، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے ساتھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان لوگوں کے آخرت میں نہیں ہوگا مگر آگ۔ وحبط ما صنعوا، اور ضائع ہو جائے گا جو یہ کر چکے ہیں، فیہا دنیا میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور برباد ہو جائے گا جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، کیونکہ کافر باعتبار آخرت کے یتیم مسکین ہے۔ آخرت کی خوشیاں صرف اہل ایمان کے لیے۔ اس کو بند کیوں رکھا؟ تو ہمارے منتظمین پر بھی آفرین ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام جب آسودگی کا زمانہ دیکھا تو روتے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ کہیں ہماری نیکیاں دنیا میں نہ لٹائی گئی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیا پس وہ جو روشن دلیل پر ہو رب کے ہاں سے۔ مفسرین کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے ساتھ چل رہا ہے ایک گواہ خدا کا۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی۔ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ لوگ واقعی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو انکار کرے گروہوں میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، پس جہنم ان کا وعدہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، آپ اس میں شک نہ کرے، انہ الحق من ربک، بے شک یہ برحق ہے تیرے رب کے ہاں سے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اللہ۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ۔
اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش ہوں گے رب کے حضور. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، کہیں گے گواہی دینے والے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے رب پر. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، یاد رکھو خدا کی لعنت ہے ظالم لوگوں پر. علماء کہتے ہیں متعین شخص پہ لعنت نہ کرے. لعنت مکڑا پہ یزید چل رفز شے بعید، دے بے شک مسلمانو مسلمان اہل ایمانو. رشید البیان میں ہے، بڑے مضبوط عقیدے ہیں اس میں. چہ خیرات ورپسی کی گی ہر مردت ور رسی گی، سوک چوائی نہ رسی گی دغ کفر تخوئی گی. اللہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ ظالم وہی لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے دین سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے اس میں ٹیڑھ. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور یہ آخرت کے بھی منکر ہے. أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ نہیں ہے بے بس کرنے والے اللہ کو زمین میں. وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ہوں گے ان کے اللہ کے سوا کوئی چھڑانے والے. يُضَاعَفْ لَهُمُ الْعَذَابُ، دوہرا ہوگا ان کا عذاب. مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، نہ تو یہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے. أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بھٹک گیا ان سے جو یہ افتراء کرتے تھے. سوال یہ کہ وہ تو سنتے تھے اور دیکھتے تھے، اللہ فرماتے ہیں نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے. بعض لوگ دنیا میں آ جاتے اور چلے جاتے، آنکھیں بند رہتی، کان بند رہتے. اور بعض لوگ اپنے اعضائے رئیسہ سے کام لے لیتے. امام ابو یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت تشریف فرماتے اور بڑے بڑے ائمہ بھی تھے، اور وہ سب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے تھے، یعنی اچھا نہیں کہتے تھے. تو امام ابو یوسف فرماتے کہ میں دعا کرتا تھا کہ حضرت کہیں نہ آئے، یہ تو سب کے منہ سرخ. اتنے میں امام ابو حنیفہ آئے، سلام کیا، اور کہا مجھے ایسا دیکھ، اور پھر یکدم کہا کہ اگر کوئی کسی کی مذمت کرے اور سامنے پھر نہ کہے تو یہ غیبت ہے، اور غیبت اشد من الزنا ہے. بھلا جو اس کے سامنے نہیں بول سکتے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کیسے کہو گے؟ کہ وہ سارے کے سارے تبدیل ہو گئے. کہ میں نے دیکھا کہ امام صاحب کا کیا مقام اور رعب اللہ نے دیا ہے. حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کے بعد حضرت اقدس امام الازہر مولانا انور شاہ کے علوم پوری دنیا میں پھیل گئے. ایک عالم کا تذکرہ ہے کہ وہ مولانا حامد حسن صاحب سے رامپور میں پڑھتے تھے، اور حضرت بنوری کے دوست تھے. آپ بہت کوشش کرتے تھے کہ شاہ صاحب سے پڑھے، لیکن اس کا ذرا خیال اور تھا. قدرت کو یہ منظور تھا کچھ دنوں کے لیے وہ دیوبند میں ٹھہرا، اور حضرت شاہ صاحب کے درسوں میں بغیر ارادے کے بیٹھ گیا. پھر جب وہ جانے لگا تو حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے پوچھا کیسے درس ہے؟ کاش کہ مجھے زندگی ملے اور استاد محترم مولانا حامد حسن صاحب اور دوسروں کو کہوں کہ ایک دفعہ آپ بھی ان سے پڑھ لیں تاکہ آپ کے علم نبوت کا پتہ چل جائے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ان کے کان ہیں سننے کے اور نہ ان کی آنکھیں دیکھنے کی، اندھے ہیں بالکل. میں حضرت الاستاذ مولانا عبدالحنان صاحب سے پڑھتا تھا، وہ دیوبند فاضل تھے اور بڑے علماء کے خاص شاگرد تھے.
لیکن انہوں نے اپنے اوپر ایک حجاب اور ایک پردہ اور ایک گمنامی کا لباس ڈالا تھا، یہاں تک کہ خاص سازش کے تحت ان کو حاجی صاحب کہا جاتا تھا۔ جب میں ان سے پڑھنے لگا پھر لوگوں کو پتہ چلا، اور پھر اتنے لوگ آتے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق میں بڑا اثر ڈالا تھا، جو بھی ان کے سامنے دوزان ہو کے بیٹھا ہے وہ محروم نہیں ہوا۔ اور حضرت اقدس مولانا عبدالحنان سے طالب کچھ بھی ہو اس کے لیے دن بھر بیٹھے رہتے، مجھے باقاعدہ خط لکھ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج زیارت کاکا صاحب میں جنازہ ہے، چلیں گے، تم بھی چلو، اپنی کتابیں بھی لے لو۔ تو وہاں قبرستان میں علماء پہلے سے موجود ہوتے ہیں، جنازہ بعد میں آتا ہے۔ اس دوران چادر بچھا کے ہم بیٹھے رہتے تھے، آپ ایسا درس دیتے تھے کہ دیوبند کے درسگاہ کے اندر کوئی کسی کی آواز گونج رہی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ تمام عبارتیں کتاب کی یاد تھی اور استادوں کی تقریر لفظ بلفظ انہیں محفوظ تھی، حالانکہ وہ 1933 کے فاضل تھے، 77 سال گزرے تھے۔ تو مجھے لوگ کہتے تھے یہ آپ کے بعد پتہ چلا کہ یہ عالم ہے۔ میں نے کہا تم نے جان کر کے کون سا اس کو ہاتھی دینا تھا؟ میں زمانہ خریدیا خریدتا گورا و پساراش پیت ہوا۔ وہ پہلے سے عالم تھے، وہ عالم ہے، وہ قیامت کے دن بہترین عالم اٹھائیں گے۔ یہ کچھ کم ہے کہ مجھ جیسے نہ اہل و نہ لائق ان کی درسگاہ سے پوری طرح برابر ہو کر نکلا ہے، اور جولی بھر بھر کے وہاں سے میں نے علوم حاصل کی، اور آگے جتنے مراحل اللہ نے آسان کیے حضرت شیخ مولانا عبدالحنان صاحب کی دعائیں شامل حال تھی۔ حضرت کی عجیب محبت تھی۔ ایک دفعہ ان کے خاص لوگ اکٹھے تھے اور ان کو کہا اب آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ 100 سال سے زیادہ ہے، بس کرے، مولانا آپ کو تنگ کرتے، کراچی بلاتے، رہنے دے۔ کہاں یار میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اس کو منع کروں کہ بس میں نہیں آ سکتا ہوں۔ حضرت صاحب کا جو پوتا ہے اور حضرت کی یادگار ہے، خدا ان کو نیک صالح، ہر شر بیماری فتنے سے آل و اولاد سمیت محفوظ رکھے۔ عزیزم نقیب احمد سلم۔ ان کے فون پر گھنٹی بجی، حضرت نے کہا کہ مولانا کا فون تو نہیں کہیں؟ کہا جی انہیں کہا، کہا دے دو۔ فون جب ختم ہوا تو کہا جاؤ اندر بیگ میں میرے جوڑے رکھو اور باسط کو کہو میری سیٹ بک کرائے۔ اور سارے جو جتنے رشتہ دار بانجے بیٹھے تھے حیران رہ گئے۔ کہا استاد ہو تو ایسے اور شاگرد ہو تو ایسا۔ شاگرد تو ایک پائی کبھی نہیں ہے، لیکن استاد بہت بیش بہا، سبع سماوات تھے۔ اسی عبدالوہاب شبنم وی یو ڈاگئی صاحب دے چے سرتاج دا عالمانو دے، بل حسن صاحب زڑ ترا تیر دا طالبانو دے، او گل عبدالحنان سیب تا اعزاز دا استازانو دے، نورم مقامی عالمان شتا تمام گلونا دی، او شرف دا ہم تشریف روڑن کو میں پزان دے، احسن العلوم کے دغا جشن عالی شان دے، اشوش پانس کہالا کم از کم دا دے دارالعلوم، او نور دا ٹول نظام دا دے دارالعلوم، او زکا با وقار محتمم رتب اللسان دے، خدے بشب نمی دعا قبلی رحیم رحمان دے، فضل فیاضی پا مخلوق لک باران دے، راغل العالمونات بویچ جوڑ جہان دے، احسن العلوم کے دغ جشن عالی شان دے۔ نہ تھے یہ کہ کچھ سن لیتے اور نہیں دیکھ لیتے،
ان کے کان حق سننے سے بہرے، ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جو یہ جھوٹ گڑھتے تھے۔ لا جرم، ضروری خبر دا، لا جرم دا دبل ندا، لا جرم یہ ضروری بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی لوگ آخرت میں زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی کرتے ہیں رب کے سامنے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ واقعی جنتی ہے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، دو فرقوں کی مثال، کل اعمیٰ والاصم والبصیر والسمیع، مشرک اور بدعتی جیسے اندھا، مشرک بدعتی جیسے بہرا، موحد جیسے آنکھوں سے دیکھنے والا، کانوں سے سننے والا۔ حل یستویان مثلا، کیا ایک جیسے دونوں مثالیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں، پہلے کہا تھا نا کہ نہیں سنتے نہ دیکھتے، اس کی مثال دے دی۔ کیسے دیکھنے کے لیے تو بلی کے بھی کان ہوتے، اس سے تو آیات نہیں سنتی۔ چنانچہ ایسے لوگ جنہوں نے انبیاء کے سامنے گونگے بہرے ہو کر اور اندھے ہو کر محروم ہوئے، اور پاک پیغمبر نے خدائی پیغام جو کا تو امانت دیانت سے پہنچایا، ضرورت تھی کہ ایسا ایک واقعہ ذکر ہو جائے، اور سابقہ واقعات جو سورۃ یونس میں گزرے ہیں ان پر مزید روشنی پڑے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح کو قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ کس چیز کا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں پوجو مگر ایک اللہ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداران قوم کافر نے، ما نراک الا بشرا مثلنا، نہیں دیکھتے ہم آپ کو مگر بشر اپنے جیسے۔ وہ انبیاء تو سارے بشر تھے، بشر کی اولاد تھے، ان سے بشر پیدا تھے۔ یاقوت حجر لیس کالحجری، محمد بشر لیس کالبشری۔ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم، وہ بشر ہے، حد یہی ہے میرے علم و فہم کی، سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی۔ وَكُلُّ آیٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورہ بہم، معجزے لائے ہیں جتنے بھی رسولان کرام، آپ کے نور نبوت کی وہ کرنیں ہیں تمام۔ اور ہم نے یقیناً بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، حضرت نے فرمایا میں تمہیں ڈرانے والا ہوں کھل کر، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت نہ کرو مگر ایک اللہ کی، عقید توحید، العبادت المخلص للہ وحدہ۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداران قوم کافر نے، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ نہیں ہے مگر بشر ہمارے جیسے، وما نراک اتبعک، دیکھتے ہم کہ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، الا الذین هم اراذلنا، مگر وہ لوگ جو ہمارے کمزور ہیں، اراذل رذیل کی جمع ہے، بادی الرائے،
سطحی لوگ. وہ تبلیغی مبلغ جو حدود سے آگے بڑھا ہے، جب بھی میں نے اس سے پوچھا ہے کہ یہ تم کیا باتیں کرتے ہو، تو یہی کہا کہ ہمارا تو تبلیغی علم ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، سطحی سا ہے، ہم کب بھی کسی تحقیق کے روادار نہیں ہیں. جب سطحی علم ہے اور تبلیغی باتیں ہیں سنی سنائی، تو پھر کس وجہ سے آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں؟ بدر احد خندق میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، خلافت راشدہ میں ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ہے، قرآن میں ہدایت نہیں ہے، اور ہمیں آگے جانا پڑے گا، یعنی بنو اسرائیل میں یہودی ہونا پڑے گا. شرم تم کو مگر نہیں آئی. رافضی مجلسیوں کی طرح مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ، صحیح معنوں میں اپنا ایمان و نکاح کی تجدید کرو، اور آئندہ ایسا نہ کہنے کا عہد و پیمان کرو. صحافیوں نے تیری دم پر پاؤں رکھا تو کیسے ڈر گئے؟ اور ہم نہیں دیکھتے آپ کو اپنے اوپر کوئی برتری، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ. قال یا قوم، فرمائے اے لوگو، ارائیتم ذرا دیکھو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں ایک روشن دلیل پر رب کے ہاں سے، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور آ چکی ہو ایک مہربانی اللہ کے ہاں سے، فعمیت علیکم، وہ اندھی ہو گئی تم پر، تم نہیں سمجھتے ہو. عجیب بات ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں گے، ایک ہدایت یافتہ دوسرا گمراہ. ایک خاندان کے دو آدمی ہوں گے، ایک کفر کا سردار ہوگا، دوسرا ایمان کا سربراہ ہوگا. اللہ اکبر و کبیرہ. انلزمکموہا، کیا ہم یہ ہدایت تمہارے ساتھ چمٹا دے، وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو چاہتے ہی نہیں. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم، میں مانگتا نہیں تم سے توحید اور عبادت مخلصہ کے تبلیغ پر کوئی مال، اور مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ خزانے دے گا. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ کے ہاں. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں ہوں ہٹانے والا مسلمانوں کو ارمان دے پختونو. وَإِذَنِي مَشَّڑُن کے ایمان والا، وَإِذَا اُشڑا کا نا لرے کا اُشڑا، ہمیں اس کی اردو نہیں آتی، اور میں نہیں ہوں ہٹانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. انہم ملاقو ربہم، یہ رب سے ملنے والے ہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو کہ جاہل لوگ ہو. جو ایمان لائے نبی کے ساتھ ہوئے ان کو برا کہتے ہو، صحابہ کو اور نبی کے ساتھیوں کو برا کہنے والے پرلے درجے کا جاہل ہے. ایسے تفہیمات اور تفہیم القرآن لکھتے رہے، قرآن اس کو کہتے ہیں یہ جاہل ہے. وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اور اے میرے لوگو، اگر کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں، ان طردتہم، اگر میں نے ان کو بگایا. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ کچھ زمانہ پہلے بھی ایک آزمائش آئی تھی، اور مشرف وہ مغرب کا نمائندہ بنا ہوا تھا. اس کا یہ خیال تھا کہ میرے اینٹے پینٹے سے پاکستان میں نیک لوگ، علم، مدرسے اور مسجدیں ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں اس کو ناکام کر دیا. علماء کرام شریف لوگ ہیں، نیک خصلت لوگ ہیں، خدا ترس لوگ ہیں. اس کی غلط سلط فیصلے دیکھ کر بعض بڑے مدرسوں نے طلباء کو نکال دیا. میں نے اساتذہ کا اجلاس بلایا اور میں نے کہا ہم کو کسی طالب کو نہیں نکالنا، خود جائے تو جائے، اور اس بارے میں جو بھی آئے گا خند پیشانی سے برداشت کریں گے. استادوں نے بھی کہا بہت اچھا، چونکہ جن کو ہم بڑے سمجھتے ہیں
وہ سب تقریباً مسافرین طلباء کو نکال چکے تھے، علوم میں رہ گئے ہمارے اپنے طلباء۔ یہاں ایک نر غیرتی مرد مومن، مرد آہنی، سہیل فیض نام کا تاندار تھا، اور وہ ادارے پر اور طلباء پر سچ مچ کھڑا تھا۔ ان کی خدمت میں اس زمانے کا صوبہ سندھ کا ہیڈ آیا اور اس نے کہا یہ مولانا مفتی ظفر علی خان کون ہے؟ کہ یہ ہماری مسجد اور ادارے کے امام خطیب ہمارے استاد ہیں۔ کہ یہ کیوں طلباء نہیں نکالتے؟ کہ آپ کو بھیجتا ہوں بات چیت کرے، شاید نکالے۔ رات 12 ساڑھے 12 بجے جس وقت میں گھر روانہ ہوتا ہوں، تھانیدار کا فون آیا کہ اس طرح ایک شخص آ رہا ہے، فرصت میں ہوں؟ میں نے کہا بالکل۔ وہ آیا اور آنے کے بعد سامنے پلر کے سیدھ میں 17 رکعت عشاء کی نماز پڑھی۔ یہاں آیا اور مجھے کہا، میں نے وہ تواضع کا سامان لگایا کہ نہیں میں کچھ لوں گا نہیں۔ میں نے طلبہ کو کہا خادموں کو سامان اٹھاؤ۔ میں نے کہا آمدم برسر مطلب جس کام کے لیے آئے ہو وہ بات شروع کرو۔ اس نے طالب علموں کے بارے میں کچھ کہا۔ میں نے کہا طالب علموں نے کیا کیا؟ طالب علم تو علوم پڑھنے آئے۔ امریکہ کی پالیسی بدلی ہے طالبان سے ڈر کر، تو نام طالب کو وہ برداشت نہیں کر رہا، تو آپ تنخواہ پاکستان سے لے رہے ہیں اور کام امریکہ کا کر رہا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ قیامت کے دن یہ طالب آئے گا، اللہ کا دربار ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، آپ کے بارے میں کہے گا کہ اس افسر نے ہمیں بگایا تھا، کیا جواب دیں گے آپ؟ میں نے ان کو کہا کہ میں 4-6 منٹ بات کروں گا، زیادہ سے زیادہ 8 منٹ، پھر اس کے بعد آپ جو چاہے کریں۔ 4-6 منٹ جو بات میں نے کی تو اس نے ٹیشو پیپر سارا ختم کیا، اپنے آنسو پوچھ کے، اور ایک طالب میں نے بلا لیا تھا، خیر اللہ نام تھا اس کا، وہ شروع سے یہاں پڑھا تھا، دور عزیز تک پہنچا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس طالب کو آپ کے کہنے سے میں کہوں کہ آپ چلے جائیں، مجھے بتاؤ جواز کیا ہے اس کا؟ اٹھا اور طالب کو سینے سے لگایا اور اس کا سر پر بوسہ دیا، کہا نہیں بیٹے پڑھو۔ مجھے کہا یہ بڑے علماء نے کیوں سستی کی؟ میں نے کہا بس ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، کہتے یہ لوگ رہے اور میں انشاءاللہ ساتھ رہوں گا، اگر ہو سکے تو وہ لوگ بھی واپس بلا لیں۔ تھانیدار نے مجھے 2-2:30 بجے فون کیا، کہا مبارک ہو، ایک بڑا ڈی جی ہمارا آپ کے درس میں داخل ہو گیا، کہ وہ آتے اور جاتے وقت بار بار کہہ حضرت کا بہت خیال رکھے، حضرت کا بہت خیال رکھے۔ الحمدللہ۔ اور اے میری قوم، کون میری مدد کرے گا اللہ سے اگر میں ان بے گناہوں کو بگاؤں؟ آیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں کہتا بھی نہیں تم سے کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں غیب دان ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، کوئی نوری ووری نہیں ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ کہتا ہوں ان لوگوں سے جن کو ہلکا دیکھتی ہے تمہاری آنکھیں، لَيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ نہیں دے گا ان کو خیر۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے ایسا کیا تو میں بھی نا انصافوں میں سے ہوں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، کہنے لگے اے نوح آپ نے بڑا جھگڑا کیا ہم سے۔ فاکثرت جدالنا، دیر تک لڑتے رہے، حالانکہ حضرت نے خالی سمجھایا لڑائی کہاں ہوگی۔ فاتنا بما تعدنا، لیا ہم پر جو تم دھمکیاں دیتے ہو، ان کنت من الصادقین۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، فرمایا عذاب لائے گا اللہ اگر چاہے، وما انتم بمعجزین، تم اس کو پسپا نہیں کر سکتے۔
ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لکم، فائدہ نہیں دے گی تم کو میری نصیحت اگر میں چاہوں بھی خیر خواہی تمہاری. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ چاہے کہ تمہیں بہکا دے. هو ربکم، وہ رب ہے تمہارا. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے. ام یقولون افترا، آیا یہ کہتے اس پیغمبر نے گڑا ہے. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، آپ فرمائیے اگر میں نے گڑا ہو تو مجھ پر اس گڑنے کا جرم ہوگا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، میں بیزار ہوں تمہارے جرائم سے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی حضرت نوح کو. أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم کے مگر جو ایمان لائے ہیں اور نہیں لائیں گے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، آپ غمگین نہ ہو ان کے کرتوت پر. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور کشتی بنائیے. بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں. وَوَحْيِنَا، ہمارے حکم کے مطابق. کہ پہلے تو کشتی کسی نے دیکھی نہیں تھی. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بات نہ کرے ہم سے ان ظالموں کے بارے میں جو غرق ہونے والے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. تو کشتی بنانا دریائی آلات سازگار کرنا علوم نبوت میں سے اللہ کے نبی نوح نے بنایا. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب کبھی گزر جاتے ان کے پاس سے سرداران قوم کے. سخروا منہ، ہنسی اڑاتے. واہ، خالی میدان پر کشتی بن رہے، پانی کہاں ہے؟ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، حضرت نے کہا اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا ہم بھی تمہارا ٹھٹھا اڑاتے ہیں. فسوف یعلمون، قریب جان لو گے. من یاتیہ عذاب یخزیہ، کن پر عذاب آئے گا رسوا کرنے والا. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور نازل ہوگا ان پر عذاب ہمیشگی کا. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا فیصلہ عذاب کا آیا. وفارت تنور، اور آگ لگ گئی تندور میں. فارا، فائر بریگیڈ. فارا یفور فورا، فائر، یہی سے چوری کیا ہے. فورمین کہتے ہیں اسی کو نا جو آگ واگ جلائے. تنور جسے ہم کہتے ہیں تندور، یا تو کوفہ کے اندر کوئی بڑا تندور تھا، یا یہ کہ عام طور پر تو تندوروں میں پانی نہیں ہوتا، آگ ہوتی ہے. جب تندوروں میں بھی پانی ابلنے لگے تو سمجھ لو. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے کہا بٹھا کشتی میں ہر جوڑے میں سے دو، اعلیٰ و ادنا. وَأَهْلَكَ، ماننے والوں کو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن کے بارے میں بات ہوئی ہے پہلے سے کہ مغرقون ہے وہ، ان کے لیے بات نہ کرے. وَمَنْ آمَنَ، جو ایمان لائے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں ایمان لائے حضرت کے ساتھ مگر چند لوگ. کہتے مرد عورت بچے ملا کے 87 تھے. ہائے ہائے. عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے اکلیل کے اندر. وقال ارکبوا فیہا، حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ کشتی میں. بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر. مجرہا، جو اس کو چلانے والا ہے. ومرساہا، روکنے والا بھی. پھر کشتی کو روکنا بھی تو کمال ہوگا. مجراہا، مجرہا، مجریہا، متعدد قرآت ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم والا ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ چل رہی تھی لوگوں کو لے کے دریائی چپوں کے اندر جیسے پہاڑ چل رہا ہو. وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ، آواز دی حضرت نوح نے بیٹے کو. کنعان کافر. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ تھا ایک طرف. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے زما بچڑیا. ارکب معنا، بیٹھ جا ہمارے ساتھ، سوار ہو جا.
ولا تکم مال کافرین، مت بنو کافروں کے ساتھ. وہی پیغمبر مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو نوح پیغمبر اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے رہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کنعان میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ پر، بچا دے گا مجھے پانی سے. قال حضرت نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، کوئی نہیں بچ سکتا آج اللہ کے عذاب سے الا من رحم، مگر جس کو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. وحال بینہم الموج، اور آ گھیرا ان کے درمیان چپے نے. موج امواج جمع ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دریائی چپا. او بیڑی چپا اور او بیڑی چپا. فکان من المغرقین، ہو گیا وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے. اس کا بیٹا تھا خوشنگ، جس کو خوشرنگ بھی کہتے تھے، وہ مسلمان تھا. اس کے پھر دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا ہند، دوسرے کا نام تھا سن. اس میں سے سن کا یہ دیبل اور جو ہے نا مختلف اربل اور ملتان اور پشاور اور کاشغر اور کابل اور زابل، یہ سب ان کے بیٹے ہیں. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہا گیا اے زمین نگل اپنا پانی، واپس کھینچ. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان برسانا بند کرو. پانی جتنا زمین میں تھا باہر آیا، جتنا آسمانوں میں تھا نیچے اترا. قیامت سے پہلے اتنا بڑا طوفان نہیں آئے گا جتنا قوم نوح پر آیا. قوم نوح تو ذرا سے لوگ تھے، لیکن خدا کا غصہ بہت زیادہ تھا. وغید الماء، اور پانی خشک ہو گیا. وقضی الامر، اور فیصلہ ہو گیا. واستوت علی الجودی، کشتی آ کے ٹھہری جودی پہاڑ پر. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ پٹکار ہے ظالم لوگوں پر. ہمیشہ پہاڑوں کا تعلق قائم دائم ہوتا ہے. آدم علیہ السلام سرندیب میں ایک پہاڑ پہ اترے، گئے وہاں. نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری. موسیٰ علیہ السلام کوئی طور آتے جاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی طور سینا میں ہوتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا تو القدس و ہیکل پورا کا پورا پہاڑ ہے. ہمارے پیغمبر نے ہجرت فرمائی تو جبل سور میں بیٹھ گئے، اور وہی آتی تھی آپ کی خدمت میں تو جبل حرا میں، جس میں غار حرا تھا. علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ کہ دنیا بدل جاتی ہے لیکن پہاڑ رہتے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، آواز دی حضرت نوح نے اپنے رب کو. فقال رب ابنی من اہلی، فرمایا پروردگار میرا بیٹا میرا ہی ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ پکا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ سب سے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں. قال یا نوح، فرمایا نوح انہ لیس من اہلک، نہیں ہے وہ تیرا اہل. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں. فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، مت مانگے مجھ سے وہ جس کا تجھے علم نہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ آپ نہ بنے غیر بردبار کام کرنے والوں میں سے. قال رب انی اعوذ بک، فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں تیرے پاس. ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں مانگوں آپ سے وہ جس کا مجھے علم ہی نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر آپ معاف نہ فرمائے رحم نہ کرے ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے.
قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، فرمایا گیا نوح اتریے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں کو بھی سلام ہو جو آپ کے ساتھ ہے، وامم سنمتعہم، اور کچھ امتیں ہیں کہ ہم ان کو فائدہ دے رہے ہیں، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ان کو پہنچے گا ہمارے یہاں سے عذاب دردناک۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم وحی کرتے ہیں آپ کو۔ دیکھو ایک علم جب خدا کے پاس ہو علم غیب کہلاتا ہے، جب پیغمبر کے پاس آئے علم وحی کہلاتا ہے، جب ولی کے پاس آئے کشف کرامت الہام کہلاتا ہے، جب زرولی کے پاس آئے دورہ تفسیر کہلاتا ہے۔ اگر فرق مراتب نہ کن زندیقی، سب کو غیب دان سمجھنا زندیق اور ملحدوں کا کام ہے۔ کل میاں حجام جہاں مونٹتا تھا اوروں کا سر، آج اسی کوچہ میں خود اس کی حجامت ہو گئی۔ ذالک من انباء الغیب، تلک من انباء الغیب، یہ ساری غیب کی باتیں ہیں، غیب ہے، ہمارے پاس علم الغیب ہے، نوحیہا الیک، لیکن آپ کو تو وحی کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر صاحب وحی ہے، ولی صاحب کشف و کرامت و الہام ہے، علماء دین صاحب تحقیق ہے، سب کو ایک لاٹھی سے آنکانا کمکل کا کام ہے۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، یہ غیب کیسے آپ جانتے ہی نہیں تھے، نہ آپ کی قوم اس سے پہلے۔ فاصبر، جم کے رہے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک پرہیزگاروں کے لیے خدا کے ہاں بہترین انجام ہوگا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے بعد ایک قوم تھی عاد، اس کا ایک برانچ تھا سمود، عادیوں کے ہاں حضرت ہود آئے اور سمودیوں کے صالح آئے، اور وہ شبہ جو آیت نمبر 18 سورہ یونس میں ہوا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے کو بچا سکے، تو جب اتنے بڑے بڑے پیغمبر ایسے آڑے وقتوں میں سفارشی نہ بن سکے، علم موسیٰ چو بود در غیب بن، علم موشی کے بود در غیب ان، مولانا روم کہتے ہیں۔ اور عادیوں کی طرف بھیجا ہم نے ان کا بھائی، پیغمبر قوم کا بھائی ہوتا ہے، بڑا بھائی کہہ دیا، بڑا بھائی تو باپ کے حکم میں ہوتا ہے، کمکلو قرآن سے بے خبر ہو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، فرمائے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے معبود کوئی اور، ان انتم الا مفترون، نہیں ہے تم مگر جھوٹ گڑنے والے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، قوم نہیں مانگتا تم سے تبلیغ پر اجرت، 15ویں صدی میں بھی تبلیغ بغیر اجرت کے ہیں، اپنا بستر، اپنا لوٹا، اپنی رسی، جہاں چاہو ہم پلائیں گے لسی۔ او تبلیغ سے پوری دنیا منور معطر ہے، خدایا تبلیغیوں کی مشکلات حل فرما۔ وہ زائرین نہیں تھے، وہ تو زہر آلودہ تھے، بے وقوف انسان، احمق زمانہ۔ تبلیغیوں پر ہاتھ ڈالنا خدا کے قہر اور عذاب کو دعوت دینی ہے۔ آفرین پرویز الہی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر پر، جس نے کہا تبلیغی ضرور پرامن ہے مگر لاوارث نہیں ہے، اور جس نے تبلیغیوں کو ایذا پہنچائی، ضرر پہنچایا، ان کی نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ وائرس اور کورونا، وبا اور بلا، یہ سب مخلوق پر ہے۔ ڈاکٹر تمہارے باپ جو ہے 150 200 کیوں بیمار پڑ گئے، آئے دن ان میں سے مرتے ہیں، نہیں ان سے زیادہ احتیاط کون کرے گا؟
تمہارے احتیاط سے، تمہاری تدبیروں سے بلا تو تمہیں پٹائی کرنے کے لیے آئی ہے. لڑیں گے کس چیز سے لڑو گے؟ سرے سے تو اتنا بزدل ہو کہ ہاتھ نہیں ملاتے، جمگٹے سے ڈرتے ہو. لڑیں گے. وہ ایک آدمی کے پاس بندوق تھا اور ایک آدمی اس سے لڑ رہا تھا. اس نے کہا مارو نا. کہا بہت دور ہے یار. کچھ دیر جب گزری تو یہ آدمی بھاگنے لگا. انہوں نے پوچھا کہاں بھاگ رہے؟ کہا بالکل قریب آ گئے. ارے تم لڑو گے ہوئے کچخلی اخری تگورا پساراش پی تگورا. اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے اللہ سے معافی مانگو. لعلہم یتضرعون. ان کو عاجزی کرنی ہے. اللہ ہم بے بس ہے، ہم عاجز ہے. ہمارا بینک بیلنس تو پہلے سے ہم نے آپس میں بٹوارا کیا تھا. اور کس نے یہاں اچائی بھلائی پھیلائی؟ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. تبلیغی غریب مسکین جنہوں نے دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کا نام روشن کیا، اور جنہوں نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. خدا کی قسم تبلیغ والوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا، پیغمبر کی شفاعت یقینی کرنا ہے اور مغفرت یقینی ہوگی. تبلیغی ایسے نہیں ہے. تبلیغی بڑے شان و آن والے ہیں انشاءاللہ، اور ان پر ہاتھ ڈالنے والے آپ کو دکھاؤں گا. آپ اور ہم زندہ ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے مونڈے ٹوٹے ہوئے ہوں گے. تبلیغ والوں کا قصور کیا ہے؟ اللہ کا خالص دین بیان کرنا، اور اس دین کے بیان میں وہ کسی بھی چیز کے روادار نہیں ہے. جوش جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنوں بنیں گے ہم تجھے لیلا بناویں گے. الحمدللہ. چندہ نہیں چاہیے، بندہ چاہیے. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا. اے میری قوم میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کوئی اجرت. چندہ نہیں چاہیے، بندہ چاہیے. جب عامر چلا جائے گا ساتھ، اور ٹرک بابا لاہور والے پنگوڑوں والا چلا جائے، نوٹ خود بخود ہی بغیر ارادے کے جیب سے باہر آ جائیں گے. تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ چندہ نہیں چاہیے، بندہ چاہیے. بڑے عقل مند لوگ ہیں وہ. یہاں ہمارے محلے میں سلیم لاجبر تھا، پشتو کا بڑا زبردست شاعر تھا. مجھے کہا کسی دن گھر تو آؤ. ایک دن میں فرصت میں تھا، 11-12 بجے کے قریب میں چلا گیا. معلوم ہوا کہ یہی گھر ہے، یہ کونے پہ گھر تھا ان کا، جہاں شاید بعد میں ڈاکٹر اسحاق صاحب رہتے تھے یا آس پاس. میں نے دروازے پر گھنٹی بجائی، دستک دی. اندر سے ایک خاتون نے کہا معاف کیجئے. میں نے پھر گھنٹی بجائی. اس نے کہا آپ کو کہا کہ معاف کرے. میں نے کہا معاف کرنے نہیں آیا ہوں، آپ کو لے جانے آیا ہوں. وہی اندر دوڑی. گور سلیم لاجبر بغیر جوتا پہنے بمنڈا رہا. یہ ماوی چ مولانا صاحب راگ ہے، یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتے. ہمارے مولانا کی جرت ہے. یہ بیوقوف چاہے بناؤ تو ہمارے بھائی ہے. میں تاپ سے راغلے ماں تاب و زماں تماتے ہوئے معاف کر دے چندہ خورم سے. اور میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کوئی اجرت. ان اجری الا علی الذی فطرنی. ہمیں تو خود سننے میں نہیں آیا، کسی معتبر ذریعے سے سنا ہے کہ محدث العالم حضرت اقدس استاد مولانا مجسم بنوری افریقہ میں ایک مجلس میں تشریف فرماتے. تو آپ کے جو قدردان تھے انہوں نے آپ کا تعارف اور ادارے کا بھی کیا. ادارہ ان کا الحمدللہ ایشیا کا مقتدر ادارہ ہے. اللہ تا قیامت قائم دائم رکھے.
تو وہاں ایک سیٹ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں آج آپ کو آپ کے ادارے کے لیے اتنا بڑا فنڈ دے دوں گا کہ زندگی میں کسی نے نہیں دیا ہوگا. آپ نے سنی کو انسنی کر دیا، لیکن جب اس نے وہ چیک بنا کے دیا تو آپ نے اٹھا کے یوں پٹک دیا اور فرمایا ایسا پٹک کے دکھا دوں گا ایسا آج تک کسی نے نہیں پٹکا ہوگا. میں نے نہ تم سے مانگا ہے نہ مجھے اس موضوع پر کچھ چاہیے، جا اپنا کام کر. یہ تھے اللہ کے نیک بندے. نہیں ہے میری اجرت مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا. تم عقل سے کام نہیں لیتے. اے میری قوم استغفار کرو رب سے، پھر توبہ کرو اس کے حضور، برسا دے گا زوردار بارش، بڑھا دے گا تمہاری طاقت در طاقت، اور مت بنو مت پھرو جرائم پیشہ. قالوا یہود، کہنے لگے اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، نہیں آیا آپ کوئی روشن دلیل، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور نہ ہم چھوڑنے والے ہیں معبودوں کو تیرے کہنے سے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں آپ پر ایمان لانے والے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم کہتے ہیں کہ نقصان پہنچایا آپ کو ہمارے بعض معبودوں نے، مطلب کہ باباگان والے کا نہ خبر. قال انی اشہد اللہ، فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو. من دونہ، اللہ کے سوا جتنے ہیں، فکیدونی جمیعا، مل کر سازش کرو، ثم لا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی، میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا رب ہے، وربکم، تمہارا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا واخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی زندہ سر مگر وہ پکڑنے والے ہیں پیشانی سے. ان ربی علی صراط مستقیم، اور میرا رب سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ موڑا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پس میں پہنچا چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تمہاری طرف. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، لے آئے گا میرا رب اور لوگ تمہارے علاوہ. وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کا نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا فیصلہ عذاب کا آ گیا، نجینا ہودن والذین آمنوا معہ برحمت منا، بچایا ہم نے حضرت ہود کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے. ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور بچایا ان کو بدترین عذاب سے، گاڑا عذاب بدترین. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ عادی ہے جنہوں نے ہٹ درمی کی رب کی آیتوں کے سامنے. وَعَصَوْا رُسُلَهُ، نافرمانی کی پیغمبروں کی. ایک پیغمبر کی نافرمانی سب کی ہے، کیونکہ اصول اسلام میں ایک ہے. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، پیچھے پڑ گئے ہر سرکش ضدی کے کاموں کے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، کر دی گئی ان پر اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی. الا ان عادن کفروا ربهم، یاد رکھو عادی کافر تھے رب کے. الا بعدا لعاد قوم ہود، یاد رکھو پٹکار ہو قوم ہود کے لیے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمودیوں کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا. یہ قریب قریب آبادی ہے زمانے ہیں. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت صالح نے کہا اے لوگو عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے معبود کوئی اور. ہو انشاکم من الارض، اسی نے پیدا کیا تم کو زمین میں. واستعمرکم فیہا، یہاں آباد بھی کیا. فاستغفروا، اس سے معافی مانگو. ہر پیغمبر کہتے ہیں کہ استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کے سامنے توبہ طائب ہو جاؤ. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب نزدیک قبول کرنے والا یعنی جلدی. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، کہنے لگے اے صالح ہماری بڑی امید ہے آپ سے وابستہ تھی.
اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا آپ منع کرتے ہمیں کہ ہم عبادت نہ کرے ان کی جن کی عبادت کر چکے ہیں ہمارے بڑے، وہی جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو وہ شک بھی بڑھ رہا ہے، مریب کھٹک رہا ہے۔ شک کی صفت ہے مریب، یعنی شکن بمزیدن، شکن یترددو، شکن یزدادو۔ یا قال یا قوم، فرمائے اے لوگو، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، دیکھو اگر میں ہوں ایک روشن دلیل پر رب کے ہاں سے، وآتانی منہ رحمتاً، اور وہ دے چکے ہیں مجھے اپنے پاس سے مہربانی، فمن ینصرنی من اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ سے، ان عصیتہ، اگر میں نے نافرمانی کی، فما تزیدوننی غیر تخسیر، نہیں بڑھا سکو گے میرا سوائے نقصان کے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کی سچائی کے لیے ایک اونٹنی پتھر سے نکالی، اور وہ اونٹنی آگے بڑھ کر بیا گئی، بچی دی، اور پھر وہ اتنا دودھ دیتی تھی تو سارا شہر کے لیے کافی عجیب بات ہے کہ وہاں تمام پتھر جو ہے اونٹنی کی شکل کے ہیں، اور وہ برتن جس میں دودھ نکلتا تھا بہت بڑا پتھر ہے، اور وہ پیالہ جسے دودھ تقسیم ہوتا تھا وہ بھی موجود ہے۔ اور فرمائے لوگو، یہ حاضی ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لکم آیا تمہارے لیے عبرت ہے، فذروہا، رہنے دو، تاکل فی ارض اللہ، کھائے اللہ کی زمین میں۔ وہ اتنی لمبی چھوڑی تھی کہ وہ جنگل جا کے ان کے جانور بھاگ جاتے تھے۔ ولا تمسوها بسوء، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، فیاخذکم عذاب قریب، پس آن پکڑ لے گا تم کو عذاب نزدیک۔ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تکلیف دینے سے غرق ہو جاؤ گے، وہ یہ اللہ کے تبلیغی ہے، یہ خدا کے دین کا نام لے رہے ہیں کفر کی ظلمتوں میں، کائنات کے کونے کونے میں تم ان پر ہاتھ ڈال رہے ہو، یاد رکھنا تم زندہ ہی جلس جاؤ گے۔ فعقروها، لوگوں نے اس کے کونچے کاٹ ڈالے۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، حضرت نے کہا اپنے گھروں پر رہو 3 دن۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اس وعدے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا عذاب کا، نجینا صالحا، ہم نے نجات دی حضرت صالح کو، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا، اپنی رحمتوں سے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب زبردست غالب ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، آن پکڑا ظالموں کو ایک آواز نے، جبریل نے آ کے ایک آواز لگائی، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ، کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی یہاں رہے ہی نہیں۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، یاد رکھو سمودیوں نے ناشکری کی رب کی، یعنی کفر کیا۔ الا بعدا لثمود، یاد رکھو بڑا پٹکار ہے قوم سمود کے لیے۔ وبهذا القدر نكتفي اليوم ولله الحمد اولا واخرا، لان الرجل قد كان مريض من الليل ومن الصباح الى الظهر، ولكن لما جاء اوان درس القرآن فالله سبحانه وتعالى شفاني وبيده خزائن الشفاء۔ اللهم اشفنا واکفنا یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی۔ اللہ پورے عالم کو وبا سے و بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تبلیغی بھائیوں کی اور دینی اداروں کی اور مسلمانوں کی ہر جگہ تکلیفیں ختم فرما، انہیں ہر جگہ عزت آبرو نصیب فرما۔ اللہ ناحق لوگ جو ہاتھ ڈال رہے ہیں ان کو عقل دے، ہدایت دے، ورنہ ان کو دوسروں کے لیے عبرت کی جا بنا۔ خدا جو دعائیں انبیاء و مرسلین خاتم النبیین نے کی ہمیں بھی عطا فرما، جن بلا و آفات سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ